بیس ہے دروازے کی، وہاں تک میری یہ 3 انگلیاں مشکل سے، اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ چاک لے کے جاتے ہیں، مارکر لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر اپنے نام لکھ کے آتے ہیں۔ یہ ہم خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، میں لگاتا ہوں اور یقین کریں کہ اس کی مجھے ایسے ہی میں آنکھیں چھت کو سہارا دینے کے لیے جو آج تک ثم الحمدللہ قائم ہے۔ تو ناظرین، یہ کونے میں جو آپ کو ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری خانہ کعبہ کے متعلق ہے۔ ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تھوڑی سی ہسٹری جو کہ پہلی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں، آج تھوڑی سی بتائیں گے اور باقی خانہ کعبہ کے آپ کو اندر لے کر جائیں گے ورچولی، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا ہے، اور تھوڑی سی خانہ کعبہ کے متعلق دلچسپ باتیں، عام سی باتیں جو کہ عام انسان کے نالج میں ہونا ضروری ہے۔ تو ویڈیو میں اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اللہ کی قسم آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اللہ سے آپ مزید جڑیں گے، کیونکہ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ سے ملنا ہو تو ویسے تو کہیں بھی مل سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کی بات ہو تو بات بہت خاص ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، جب ہم خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ آپ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ ایک چورس سا ایسے ایک کمرہ تھا جس کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا ہے، یعنی اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر تقریباً ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر بالکل ایک ٹیلا سا تھا، یہاں پر خانہ کعبہ نہیں تھا۔ اندر اس کی کوئی بنیادیں تھیں جو کہ شاید فرشتوں نے بنائی تھیں، یہ مختلف روایات میں ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن مین جو تعمیر ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ ناظرین، آج سے 1450 سال پہلے والا خانہ کعبہ ویسا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ میں اور اس میں کیا فرق ہے، پہلے آئیں سن لیں، پھر آپ کو خانہ کعبہ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین، مختلف روایات میں، مختلف احادیث مبارک سے، میں آپ کو وہ حدیث کے نمبر اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن ماجہ اور سنن نسائی، ان سب میں یہ موجود ہیں کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم کا ایریا ہے، کیا یہ بھی خانہ کعبہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اس کو کم کر دیا گیا تھا، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے دروازے کو، یعنی کہ جو دہلیز ہے، جو خانہ کعبہ کے دروازے کا لیول ہے، اس کو زمین کے برابر کر دوں اور حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دوں۔ اور کئی روایات میں ہے کہ میں خانہ کعبہ کے جو ایریا ہے، جو کمرے کی صورت میں ہے، اس کو میں اور حتیم کے اندر 2 ہاتھ 6 ہاتھ اور آگے لے جاؤں، لیکن یہ صحیح حدیث میں ہے۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بھی دیکھیے، جو بنایا تھا انہوں نے وہ ایسا تھا، اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا ہے۔ ناظرین، یہ بات ایسے کیسے ہوئی؟ لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 35 سال کے تھے، تو آپ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، تو حلال کے پیسے جو تھے وہ کم پڑ گئے، تو یہ حتیم بنانی پڑ گئی، اور یہاں پر بلڈنگ بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے یہاں سے چھوڑ دیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کے 2 دروازے تھے۔ ایک جو دروازہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ مشرق کی طرف ہے، اس کے ٹھیک اپوزٹ میں مغرب کی طرف بھی ایک دروازہ تھا جو کہ قریشیوں نے ختم کر دیا تھا۔ اور ناظرین، دوسرا ایک اور کہ یہاں پر ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، اور اس کے دروازے کا جو لیول ہے وہ زمین کے برابر تھا۔ اس کے بعد سیلاب وغیرہ بھی آتے رہے تو اس کے دروازے کو اونچا کرنا پڑ گیا۔ دوسری ایک اور بھی ریزن ہے جو مختلف روایات میں ہے کہ قریش چاہتے تھے کہ صرف ان کے من پسند بندے جن کو وہ چاہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکیں، اس لیے دروازے کو اونچا کر دیا گیا تھا تاکہ سیڑھی لگا کے اندر جایا جا سکے، تاکہ ان کی مرضی کے بندے، اگر کوئی ان کی مرضی کے بغیر داخل ہو جائے تو اس کو خانہ کعبہ سے نکال دیتے تھے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور چاہتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عام لوگوں کے لیے کھول دینا چاہیے کہ لوگ ایک طرف سے جائیں دوسری طرف سے باہر آ سکیں۔ اور ناظرین،
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، یعنی حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے۔ حضرت اسما کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہی یہ سوال کیا تھا، تو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ وہ ہیں کہ جو مدینے میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے جب ہجرت ہوئی تو، اور یہودی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بندش لگائی ہوئی ہے، جادو سے اولادوں کی بندش لگا دی ہے کہ جو مہاجرین ہیں، جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے گئے، ان کی ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گھٹی بھی دی اور نام بھی یہی رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے 60 سال کے بعد جو قریش کی تعمیر تھی اس کو ختم کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ خانہ کعبہ تعمیر کروایا تھا، کیونکہ آپ تک یہ حدیث پہنچ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے۔ اینی اس کے بعد سے عبد الملک مروان کے جو ان کا عہد تھا اس میں دوبارہ خانہ کعبہ کی قریش کی صنعت کے طرز کی تعمیر کر دی گئی۔ تو آج جو آپ دیکھتے ہیں یہ تو ہوگی خانہ کعبہ کے متعلق۔ ناظرین، خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کا طواف کرنا بھی ثواب، اور اگر آپ بیٹھ کے بھی دیکھتے رہیں، یہ واحد دنیا کی ایک ایسی مطلب یہ ہے کہ عبادت ہے۔ دوسری عبادت بھی بتاتا ہوں، دوسری ایک اور ہے کہ جس میں آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا بھی۔ دوسرا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے کا آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، خانہ کعبہ ایک اللہ رب العزت کی، میں تو اس کو سمجھتا ہوں حکمت ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت، کیونکہ یہ دین اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے سارے احکامات شریعت ہے، تو ناظرین اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر خانہ کعبہ نہ ہوتا تو بے شک مساجد بھی ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں جی دھوپ اس طرف ہے اس طرف کر کے نماز پڑھ لو، دھوپ اس طرف ہے اس طرف کر کے نماز پڑھ لو، یا میرا تو اس طرف منہ کرنے کو دل ہے۔ تو ناظرین اندازہ کیجئے وہ عبادت میں وہ خوبصورتی نہ آ سکتی جو نماز میں لائنیں بن جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چند سیکنڈ کے اندر اندر خانہ کعبہ میں طواف ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی استعو کی آواز آتی ہے اور تمام کے تمام لوگ لائنیں بنا لیتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر، کیونکہ ناظرین سب کو معلوم ہے کہ ڈائریکشن ایک ہے۔ ہم گھروں میں بھی اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں، تو ناظرین یہ ڈائریکشن بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کاش کہ نماز خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پڑھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مسجد قبلتین میں پوری ہوگی۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اسی وقت ہی وہی نازل ہوئی، تو آپ وہیں سے پھر گئے اور صحابہ کرام بھی پھر گئے۔ تو ناظرین خانہ کعبہ کے جو آپ حصے دیکھ رہے ہیں یہ خطیم خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ خطیم میں آپ دیکھ لیں کہ 2 دروازے بنے ہوئے ہیں، راستے ہیں کہ ایک طرف سے آپ جاتے ہیں دوسری طرف سے نکل آتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے، مردوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ اوپر اس کے میزاب ہے جس کو ہم پرنالہ کہتے ہیں، جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی یعنی خانہ کعبہ کی جو عمارت کا پانی خانہ کعبہ کے اندر ہی گرتا ہے، کیونکہ خطیم بھی خانہ کعبہ کا اندرونی ایریا ہی ہے۔ اسے بھی اللہ کی حکمت ہی سمجھیے۔ تو ناظرین آئیں آپ کو ذرا خانہ کے کعبہ کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ آئیں ذرا پہلے قریب سے دروازے کو دیکھ لیں۔ دروازے کی اونچائی ناظرین، میں جب کھڑا ہوتا تھا تو مجھے اپنی ایڑیاں اٹھانی پڑتی تھی، اٹھا کے جب میں ہاتھ اوپر رکھتا تھا تو خانہ کعبہ کی جو بیس ہے دروازے کی، وہاں تک میری یہ 3 انگلیاں مشکل سے اس کو دروازے کو پکڑتی تھیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اس کی اتنی ہائٹ ہے۔ تو اس کے بعد یہ دروازہ ہے، ہم سنتے تھے سونے کا بنا ہوا ہے یا کیا ہے، وہ جو بھی ہے ناظرین آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ یہ کون کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور کسوہ جو کہ یہ کالے رنگ کا کپڑا ہے خانہ کعبہ کے اوپر جو چڑھایا جاتا ہے اس کو کسوہ کہتے ہیں، اس کے اوپر کون کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں چاروں طرف، یہ بھی ایک ویڈیو علیحدہ بنے گی۔ اندر جانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں ناظرین، حج کے دوران خانہ کعبہ کے غلاف یعنی کسوہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، بہت اوپر تک 9-10 فٹ تک اٹھا لیا جاتا ہے۔ وجہ
میں بھی بڑا حیران ہوتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہی تو وقت ہے کہ لوگ آتے ہیں. جی ناظرین، لوگ آتے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا اپنا ان کا پتہ نہیں مینٹل لیول ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دھاگے چوری کرتے ہیں. ان کی جیبوں میں چاقو ہوتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے دھاگے چراتے ہیں اور وہ پھر استعمال کرتے ہیں جادو ٹونے کے لیے اور تبرک کے طور پہ وغیرہ وغیرہ. تو ناظرین، خانہ کعبہ کے غلاف کو بچانے کے لیے کہ یہاں پر آ کر لوگ چوری کر لے جاتے ہیں، اس کو اوپر کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں سے بچا رہے. اللہ کا گھر بھی ہم لوگوں کی یعنی کہ مینٹل لیول یہ دیکھیے، میں جب جاتا تھا تو 1000 بار دیکھتا تھا کہ میرے ہاتھ صاف ہیں کہ نہیں. تو میں ناظرین خانہ کعبہ کے ساتھ ایسے ہاتھ لگا کے کھڑا ہوتا تھا اور پھر کبھی اپنے دائیں والی لگانے اور کبھی بائیں سے منہ لگانا، پھر چومنا، پھر آنکھوں کا. اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میری شخصیت اس لائق نہیں ہے کہ میں خانہ کعبہ کو چھو بھی سکوں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ چاک لے کے جاتے ہیں، مارکر لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر اپنے نام لکھ کے آتے ہیں. جیسے پاکستانیوں میں بھی عادات ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں، غار ہرا میں، غار ثور میں، ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے نام لکھ کر آ جاتے ہیں. یہ بیماری پتہ نہیں کب پاکستانیوں سے ختم ہوگی، اس کی مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ بڑی گہری بیماری ہے یہ. تو آئیں ذرا خانہ کعبہ کے اندر چلتے ہیں ناظرین، آ جائیں. تو ناظرین آئیں خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں. جی ناظرین، یہ ہم خانہ کعبہ کے اندر آ گئے. اب اندر سے دیکھیے ایک کمرہ سا دکھائی دے رہا ہے، بہت بڑا ناظرین، ماشاءاللہ ماربل لگا ہوا ہے. نیچے بھی دیکھیے اور بیچ میں یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹیبل سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈراورز ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں. ناظرین اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہی رکھی ہوئی ہیں صفائی کے لیے. جو ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کا ایک خاص ہوتا ہے ایک عطر، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں ہر جمعے کی نماز میں لگاتا ہوں اور یقین کریں کہ اس کی مجھے ایسے ہی میں آنکھیں بند کر لوں تو مجھے ایسی لگتا ہے کہ جیسے میں حرم شریف میں پہنچ گیا ہوں. کیونکہ یہ والی خوشبو جو ہے یہ آپ کو وہاں پر جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو آپ کو بہت محسوس ہوگی. بڑی ہی خوبصورت خوشبو ہے. تو ناظرین اس کو کہتے ہیں عطر حرم، عطر حرم. ناظرین آپ کو خانہ کعبہ کے بیچ میں یہ 3 پلر دکھائی دے رہے ہیں. یہ 3 پلر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بنائے گئے تھے خانہ کعبہ کی چھت کو سہارا دینے کے لیے، جو آج تک ثم الحمدللہ قائم ہے. اتنی اعلیٰ کوالٹی کے بنائے گئے تھے. اور ناظرین آپ جو اوپر برتن لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک رسی کے ساتھ برتن لٹکے ہوئے ہیں. یہ برتن ناظرین مختلف ادوار میں جو مختلف بادشاہ، مختلف جو سربراہ ہوتے ہیں وہ گفٹ کرتے رہتے ہیں خانہ کعبہ کو. تو یہ وہ والے ہیں سارے برتن. یہی برتن آپ کو یہاں بھی ملیں گے، خانہ کعبہ کے اندر بھی لٹکے ہوئے. اور یہی برتن آپ کو مسجد نبوی میں، جہاں روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں، وہاں بھی یہ آپ کو ملیں گے. جی یہ برتن وہاں بھی لٹکے ہوئے ہیں. ہم نے پہلے بھی ویڈیو پیش کی تھی جس میں ہم نے وہ آپ کو دکھائے تھے. تو ناظرین یہ کونے میں جو آپ کو ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر سیڑھی لگی ہوئی ہے جہاں سے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے اوپر جا کر جب غلاف کو بدلنا ہوتا ہے، جب کسوہ کو آپ کو معلوم ہے حج کے دنوں میں بھی بدلا جاتا ہے، تو ناظرین یہاں سے وہ اوپر جاتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں اور اوپر بھی اسی سے چڑھتے ہیں ناظرین. تو یہ ناظرین خانہ کعبہ کا متعلق ہم نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی بتا دیا. تو اس کی تعظیم، اس کی عزت جو ہے وہ ہم سب پر فرض بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی حکمت ہے اور ایک نشانی بھی ہے. ناظرین خانہ کعبہ کی چھت پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو گرین کلر کا کپڑا ملے گا. یہ گرین کلر کا کپڑا، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا. یہ بالکل ویسا ہی غلاف ہے جیسا کہ روضہ مبارک کی جو 5 کونوں والی دیوار ہے مدینہ منورہ میں، اندر سنہری جالیوں کے اندر، اس کے اوپر یہ کپڑا لگا ہوا ہے. یہ ویسا ہی ہے ناظرین. جب آپ حتیم میں نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں
تو آپ خانہ کعبہ کے اندر ہی نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں. بس خانہ کعبہ میں اوپر سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، جو اس کی جو کمرہ بنا ہوا ہے، اور باہر حتیم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حتیم ہے، لیکن وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے. ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معلومات ہیں جو ہم اگر دیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ مزید بتاؤں گا اس کے متعلق. تو ناظرین، آپ جب جائیں تو کوشش کریں کہ ضرور ضرور حتیم میں جا کے نوافل ادا کریں. ہم تو جس وقت میں تھے 2015 کی بات ہے، ہم وہاں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، اور وہاں پر جا کر میں ہاتھ لگا کر کھڑا رہتا تھا. اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت یہ جو لمحات ہوتے ہیں زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ